باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ مل کر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ سامعین گرامی قدر، مالک لم یزل، کائنات کا خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فاصل وسیع آپ سب کا اس افضل عبادت میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص بانی مجلس اعزا، بانی فرش اعزا جناب حیدر مہی صاحب، جنہوں نے اس عشر محرم الحرام کا یہ سلسلہ رکھا، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، اس گھر پر اپنا کرم فرمائے، ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے، یہ سب کے نام نہیں آتے، مالک دلوں کے بھید بخوبی واقف ہے، مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اتنی پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہے، مالک ان کے گھروں کو سلامت رکھے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو قرضہ جات میں مبتلا ہیں مالک غیب سے مدد فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرف حصول عشق امام حسین علیہ السلام کے لیے، معرفت و قربت و بلندی عقیدہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھی۔ نعیم بھائی کی والدہ بیمار ہیں، دعا کیجئے کہ مالک انہیں صحت عطا فرمائے، اور مجھے اب یہ کسی بہن نے ایک رکا دیا ہے ان کے کاروبار کے لیے، دعا فرمائے کہ مالک ان کے کاروبار میں رزق حلال میں اضافہ فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے مسلسل مختلف آیات کے ذریعے اور مختلف لفظوں کی بحث کے ذریعے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ آل محمد کی فضیلت کتنی بلند ہے اور آل محمد کا کیا مقام ہے۔ یہ جو لفظ ہے آل محمد کا کیا مقام ہے، یہ ہم ساری زندگی لگا دیں اس لفظ کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ جن ہستیوں کو اللہ بلند کرے اس کمال کو علی کہتے ہیں، جن ہستیوں کو اللہ بلند کرے اس کمال کو آل محمد کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ جہاں پر آپ کی بلندی کی سوچ ختم ہوتی ہے، اس سے کہیں آگے ان کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا تصرف ہے کائنات پر، کائنات ان کے تصرف میں ہے۔ ان کے سامنے کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، ان کے سامنے کائنات ایسی ہے جیسی ہاتھ کی ہتھیلی۔ اور یہ آیت پہلے بھی سن چکے کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُلَّ شَیْءٍ احصَیْنَاهُ
फी इमाम मुबीन, کہ خدا نے ہر چیز کو امام مبین میں احصا کیا ہوا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کو امام مبین نے گھیرا ہوا ہے، کیونکہ ہر چیز ان کے سامنے ہے۔ آج سے 30 سال 35 سال پہلے تک اگر کوئی کہتا علی کا یہ فرمان سنا کر کہ میرے سامنے کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، تو لوگ ہمارا ہی مذاق اڑاتے تھے، جبکہ یہ شہنشاہ کا فرمان ہے۔ جو مخلوق کے خالق ہوتے ہیں نا، انہیں ہر چیز کا ادراک ہوتا ہے۔ خلقیت یہ درجے اور ہیں۔ آج ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، یہاں سے بیٹھ کے کسی بھی ملک کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، تو تمہاری بنائی ہوئی چیزیں اتنا اختیار رکھتی ہیں کہ کہاں کہاں کی معلومات دے سکتی ہوں۔ تو علی تو کائنات کا شہنشاہ ہے، اس لیے نبی نے فرمایا کہ میں نے علی کو ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ جیسے باپ اپنے بچے کو کھانا کھلاتا ہے، کہا ایسے علم دیا جیسے دانہ دیتا ہے پرندہ، کیونکہ پرندہ جو دانہ اپنی چونچ میں رکھتا ہے ویسے کا ویسے آگے پہنچا دیتا ہے، یعنی جو کچھ ادھر تھا ویسے کا ویسے محمد سے ہوتا ہوا علی کے پاس آیا۔ جو کچھ ادھر تھا ویسے کا ویسے محمد سے ہوتا ہوا وہ علی بادشاہ کے پاس آیا، اور اس لیے تو علی بادشاہ فرماتے ہیں کہ پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، راستے وہ جانتا ہے جس کے سامنے راستے بن رہے ہوں، راستے وہ جانتا ہے یا تو بنانے والا ہو یا جب بن رہے ہوں وہ دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوا وہ راستے بن رہے ہوں یا وہ بنانے والا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے، ان کے لیے بنانا بھی تو کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بلند تر صلوات، تو معلوم ہوا علی بادشاہ دیکھ رہے تھے، علی بادشاہ جانتے ہیں، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب علی بادشاہ اکثر جب کوفے کے منبر پر خطبہ دیتے تھے تو خطبہ دیتے دیتے مخصوص انداز میں اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا یا علی کہ جب آپ خطبہ دیتے دیتے مخصوص انداز میں اشارہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ علی بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ جب علی یہ اشارہ کرتا ہے تو اس وقت علی کائنات کی ہر ذی روح شے کے رزق کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر ذی روح شے کا علی بادشاہ رزق کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ بندے سن کر خوش ہو گئے، کچھ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہوگا، اور کچھ نام ماننے والے شک میں پڑ جاتے تھے۔ وہ کل بھی تھے، وہ آج بھی ہیں، وہ آگے بھی ہوں گے، بھائی وہ نہ ہوں گے تو ہم فضائل کی نہیں سنائیں گے، وہ ہوں گے تو ہمیں کسی کو سنانے کے لیے کچھ بندہ تو ہونا چاہیے۔ جب تک وہ بندہ سامنے نہ ہو جو علی کا ذکر سن کے تھوڑا تھوڑا گھبراتا رہا ہو، تو جب وہ گھبراتا ہے تو اس کا چہرہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے فضائل ٹھیک جگہ جا رہے ہیں۔ تو علی بادشاہ مخصوص اشارہ کرتے تھے،
تو اس بندے نے پوچھا کیا؟ علی نے کہا میں ہر زیرو شے کو رزق دے رہا ہوں. وہ بندہ علی کی بات پر اس نے یقین نہ کیا، علی کی بات پر یقین نہ کیا. وہ گھر گیا، اس نے ایک ڈبیا لی، ڈبیا میں چونٹی کو ڈالا، چونٹی کو ڈالا، ڈبیا جیب میں ڈالی، اور بڑی خاموشی سے علی بادشاہ کے خطبے میں آ کر کھڑا ہو گیا. اب علی بادشاہ نے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دیتے دیتے علی بادشاہ نے پھر مخصوص اشارہ کیا. جیسے مخصوص اشارہ کیا وہ پوچھتا یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ علی نے کہا تجھے کل ہی تو کہا تھا کہ جب میں مخصوص اشارہ کروں تو اس وقت ہر ذی روح شے کو رزق دے رہا ہوتا ہوں. وہ کہتا ہے یا علی ذرا توجہ کریں، آج کوئی ذی روح شے رزق سے محروم ہو گئی. علی نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا اپنی جیب سے ڈبیا نکال، اپنی جیب سے ڈبیا نکال. اب جب کہا نا ڈبیا نکال، وہ تو گھبرا گیا. اس نے کہا تو میں جانتا تھا، میری تنہائی جانتی تھی کہ میں نے جیب میں ڈبیا ڈالی ہے اور اس ڈبیا میں نے چونٹی ڈالی ہے. علی نے کہا ڈبیا نکال. جب اس نے ڈبیا نکال، علی نے کہا اس ڈبیا کو کھول. اب جب اس نے کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے صرف ایک چونٹی کو قید کیا تھا. اب اس نے جب کھول کر دیکھا تو اس چونٹی کے پاس 5 چاول کے دانے تھے. اس چونٹی کے پاس 5 چاول کے کیا تھے؟ دانے تھے. وہ حیران ہو گیا، کہتا مولا میں نے تو قید کی تھی، ایک بھی دانہ نہیں تھا، اور اس کے لیے تو ایک دانہ کافی تھا، آپ نے 5 دانے رکھ دیے. علی بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کیونکہ یہ میرے عشق میں گرفتار ہوئی تھی. کیونکہ یہ میرے عشق میں گرفتار ہوئی تھی، اس لیے میں علی نہیں چاہتا تھا کہ اسے پریشانی ہو. تو جو ساری زندگی علی کے عشق میں گرفتار رہے، تو جو ساری زندگی علی کے عشق میں گرفتار رہے پھر اسے رزق کی پریشانی ہوتی نہیں ہے. تو ساری زندگی پھر اسے عشق کی رزق کی پریشانی ہوتی نہیں ہے. کیونکہ جو بھی علی کے عشق میں کسی بھی حال میں گرفتار ہو جائے، یعنی جو علی کی چاہت میں گرفتار ہے، علی کی محبت میں گرفتار ہے، علی کے فکر میں گرفتار ہے، علی کی قربت میں گرفتار ہے، پھر اسے رزق کی پریشانی نہیں ہوتی، پھر رزق اسے خود تلاش کر رہا ہوتا ہے. پھر جدھر جدھر وہ بندہ جاتا ہے رزق اس کے پیچھے ایسے آتا ہے جیسے موت بندے کا پیچھا کرتی ہو. ہاں واہ واہ واہ. عشق کہندا ہے نہ لوڑے نہ تھوڑے، نہ کمی ہے نہ زیادہ ہے نہ ضرورت ہے. لیکن یہ ضرورت عشق جس سے کر رہے ہوتے ہیں نا اسے پتہ ہوتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے. تو مالک کے ایسے چنو جو خود تمہارا فیصلہ کریں کہ تمہیں رزق پہنچانا کہاں ہے، تمہیں رزق پہنچانا کیسے ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ رزق کی قسم کیا ہے. کچھ کے نزدیک رزق دولت ہے، کچھ کے نزدیک رزق گھر ہے، کچھ کے نزدیک رزق اولاد ہے. یاد رکھنا سب سے میرے مولا سے پوچھا گیا مولا رزق کیا ہے؟ کیا رزق روٹی ہے؟ کیا رزق کھانا ہے؟ کیا رزق اچھا مال ہے؟ امام نے فرمایا دیکھیے کیا یہ افضل رزق ہوگا؟ بھائی روٹی تو وہ چیز ہے کہ آپ گلی میں کتا پھر رہا ہو اسے بھی ڈال دیں وہ بھی کھا لے گا، بلی پھر رہی ہو اسے بھی دے دیں وہ بھی کھا لے گی. بھائی اگر یہ اعلیٰ رزق ہوتا تو یہ تو آپ ایسے جانوروں میں بھی باہر دے دیتے ہیں. امام سے پوچھا گیا بتائیں کیا رزق کیا ہے؟ کھانا ہے، روٹی ہے، گھر ہے، مال ہے، شہرت ہے، دولت ہے. امام نے فرمایا یہ سب سے پست ترین رزق کی قسم ہے، کا سب سے اعلیٰ رزق ہے میرے دادے علی کی ولایت. کا رزق سے مراد ہے میرے دادے
علی کی ولایت. اب جس کے پاس ولایت ہے یہ سب سے بڑا رزق ہے. اور کرم رزق کے عروج کا نام ہے. کرم، ان کا کرم، پھر ان کا نظر کرم، یہ رزق کے عروج کا نام ہے. اگر آپ کے پاس یہ رزق ہے آپ دنیا کے امیر ترین بندے ہیں. آپ دنیا کے امیر ترین بندے ہیں. کیونکہ انسان کی جو فکر ہے وہ معاش کی طرف ہوتی ہے. یہ معاش اللہ نے خود جان بوجھ کر رکھا تاکہ دیکھیں تو صحیح کہ معاش کی فکر کے ساتھ واجب علی کے ہاتھ کیسے عشق کرتا ہے. معاش کے فکر کے ساتھ جو علی واجب ہے اس کے ساتھ ہی کیسے عشق کرتا ہے. جو حسین واجب ہے اس کے ساتھ ہی کیسے عشق کرتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. تو پھر انسان مختلف امتحان کے مراحل میں چلا جاتا ہے. جیسے ایک شخص میرے مولا کے پاس آتا تھا، وہ بڑے دور سے آتا تھا، آذربائیجان کا علاقہ، وہاں سے آتا اور سید سجاد کی خدمت میں پیش ہو جاتا، ان کی زیارت کرتا، ان کا چہرہ دیکھتا، واپس اپنے گھر چلا جاتا. اس نے اپنی زوجہ کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میرا مرشد کون ہے، میرا امام کون ہے، کیونکہ اس وقت لوگ آپس میں عقیدہ چھپاتے تھے. ایک دفعہ وہ اپنے مولا کے پاس سے مل کر آیا تو اس کی زوجہ نے کہا تو جاتا تو ہے اپنے مرشد سے ملنے کے لیے، اپنے آقا سے ملنے کے لیے، انہوں نے کبھی کچھ تجھے دیا بھی ہے کہ جس سے تیرے حالات بہتر ہو جائیں؟ گھر والے گالی کرے دے نا بھائی اتھا جو ٹائم لائی ودیں کشا گھینا ہے. بات اس کے دل میں لگ گئی. اس نے کہا کہ میں ہر سال امام کی زیارت کو جاتا ہوں، ایسے ہی ہر سال امام کی زیارت کو جاتا ہوں، اور میں تو زیارت کو جاتا ہوں، میرے لیے زیارت سب سے بڑا تحفہ ہے. آج میری زوجہ نے کیا بات کر دی کہ بھائی تجھے امام نے کبھی کچھ دیا بھی ہے، بھوک ہے، فاقے ہے، یہ معاملات کیسے ختم ہوں گے؟ خیر یہ اگلے سال پھر امام کی زیارت کے لیے روانہ ہوا. یہ جیسے ہی امام کے پاس پہنچا تو امام نے اسے کہا وہ میرا پانی والا برتن اٹھا کر دے. اس نے اٹھا کر دیا. امام نے فرمایا ذرا مجھے وضو کروا. جب اس نے اس برتن سے پانی امام کے ہاتھوں پر انڈیلا تو وہ جب تک ہاتھوں پر نہیں لگا تھا پانی تھا. جب ہاتھوں سے لگ کر نیچے گرا امام اسے دیکھ کر کہتے ذرا نیچے دیکھ کیا ہے. کہتا مولا سامنے تو پانی تھا، نیچے تو ہیرے جواہرات ہے. مولا نے کہا جتنا اکٹھا کر سکتا ہے کر لے، اور جا جب اپنے گھر جانا اپنی زوجہ کو کہنا کہ تیرے پیر تیرے امام کوئی عام ہستیاں نہیں، یہ کائنات کے سردار ہیں. کیا کہا تھا؟ یہ کائنات کی سردار ہستیاں ہیں. سامعین گرامی قدر، اب یہ مولا سے مل کر جب واپس آیا اپنی زوجہ کے پاس تو بیوی انتظار میں تھی، دیکھیں اپنے پیر سے جب مل کر آ رہا ہے کیا لے کر آ رہا ہے. اب جیسے ہی اپنی زوجہ کے سامنے آیا اس نے پوچھا پہلا سوال، ہاں بھئی کچھ لے آیا؟ اس نے آگے سے وہ سارے لولو والمرجان، یاقوت، زمرد، موتی سامنے رکھ دیے. کہا یہ میرے آقا نے دیے ہیں. اس نے جب سارا سامان دیکھا اس نے کہا یہ بتا تیرے پیر رہتے کہاں ہیں؟ کہتا ہے مدینے میں. کہتا ہے یہ لجپال گھرانہ تو علی کے بچوں کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. کہا ایسا لجپال گھرانہ تو علی کے بچوں کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. سچ سچ بتا تیرے پیر کا نام کیا ہے؟ عقیدہ چھپایا جاتا تھا. اس نے کہا چلو بات کھلی گئی ہے. کہنے لگا جی میرے مولا کا نام، امام کا نام سید سجاد ہے. کہا بس تو جس گھرانے کا مرید ہے نا اسی گھرانے کی جو مستورات ہے میں بھی ان کے نوکرانی ہوں، میں بھی ان کی چاہنے والی ہوں. بس جب اگلے سال جب تو امام کی زیارت کے لیے جائے گا نا تو مجھے ساتھ لے جانا. اس نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو اکیلا جاتا تھا، اب تو زوجہ بھی میرے ساتھ جائے گی، سفر بھی اچھا ہو جائے گا. تو چاہتا ہوں جب امام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا نا اس لیے سفر اچھا ہو جائے گا، تو سفر بھی اچھا ہو جائے گا. اب یہ دونوں میاں بیوی امام کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں یہ بھی امام کے فضائل اس کو سنائے.
وہ سیدہ کے فضائل اسے سنائے، وہ علی کی بیٹی کے فضائل اسے سنائے، دونوں ایک دوسرے کو فضائل سناتے ہوئے روانہ ہو گئے مدینے۔ ابھی مدینے سے کچھ دوری پہنچے تھے کہ کچھ دیر قیام کرنے کے لیے یہ ایک درخت کے نیچے رکے، یا اس کی بیوی کی طبیعت وہیں خراب ہوئی، یا خراب ہوئی، اس کی وہیں پر طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی ابھی امام کی زیارت قریب تھی کہ بیوی کی موت واقع ہوگی۔ اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ پہلے غسل کفن دفن کروں یا پہلے اپنے امام کی زیارت کروں۔ یہ سوچتا رہ گیا، سوچتے سوچتے اس نے ارادہ کیا یہ یہیں پڑی رہے ہیں، میں بس امام کی زیارت کرنے جاتا ہوں، ایسے زیارت کروں گا، ان سے ملوں گا اور واپس آ جاؤں گا، اور یہیں پر ہی دفن کا اہتمام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس نے بیوی کو وہیں چھوڑا، یہ گیا امام کی زیارت پر۔ جیسے امام کی زیارت پر گیا، اس نے کہا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا، اس سے پہلے یہ کچھ پوچھتا، امام نے فرمایا اکیلے آیا ہے؟ تاری تھکاوٹ کوئی سلام ہے بابا جی۔ امام نے فرمایا اکیلے آیا ہے؟ کہتا نہیں مولا۔ کہا پھر کس کے ساتھ آیا ہے؟ کہا مولا اپنی زوجہ کے ساتھ آیا تھا۔ کہا پھر وہ کہاں ہے؟ کہا مولا وہ راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی، یہ مدینے سے کچھ دور باہر، یہ میں اس کی میت کو چھوڑ آیا ہوں، بس آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، تو میں نے سوچا آپ کی زیارت کر لوں، پھر اپنی بیوی کے غسل کفن دفن کا اہتمام کروں گا۔ امام نے کہا واپس جا، وہ درخت کے پاس زندہ بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جب یہ بات سنی تو بڑا خوش ہو گیا، یہ دوڑتے دوڑتے گیا تو دیکھا تو بیوی سامنے زندہ بیٹھی، اسے آتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھ سے پہلے تو امام سے ملاقات کر لے گا؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، تو کیا سمجھتا ہے کیا تم مجھ سے پہلے امام سے ملاقات کر لے گا؟ اس نے کہا یہ تو کیا کہہ رہی ہے، تو مر گئی تھی، میں سب سے پہلے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، ادھر جیسے ہی ملک الموت میری روح قبض کر کے گیا، ابھی میری روح پرواز کر ہی رہی تھی کہ تیرا وہی امام میرے سامنے آ گیا، اور ملک الموت کا اس کی روح کو واپس بھیج، یہ میری زیارت کو آ رہی تھی۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ عشق کا معیار ہے۔ آپ نے دیکھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان ہستیوں سے محبت اور عشق کیا جائے تو پھر یہ آپ کے معاملات کو خود سنبھال لیتے ہیں، خود سنبھال لیتے ہیں۔ اور خدا نے قرآن میں جگہ جگہ، خدا نے قرآن میں یہی کہا کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے اجر کرو۔ اس لیے یاد رکھنا، محمد و آل محمد کی محبت فرض نہیں، اگر فرض ہوتی تو ہر فرض کا نیم البدل ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، میں نماز پڑھو، روزہ نہ رکھو، نماز کا ثواب ملے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ رکھو، حج نہ کرو تو روزے کا ثواب ملے گا، حج کا جڑے چوپے ٹو ملوے سی جے تک 5 لاکھ نہ لاؤ ثواب نہیں ملتا۔ ہاں جی، حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو توجہ چاہتا ہوں، کیا روزہ رکھو اور حج نہ کرو تو روزے کا ثواب ملے گا، حج کا نہیں ملے گا۔ تو کیا کہا کہ ہر فرض کا نیم البدل ہوتا ہے، اور اگر علی کی ولایت فرض ہوتی تو اس کا بھی نیم البدل مولوی بنا لیتا۔ تو کہا کہ علی کی محبت، علی کی ولایت فرض نہیں، علی کی ولایت اجر ہے۔ جب تک ان سے تم مودت نہیں کرو گے تمہیں اجر نہیں ملے گا، تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ اور سامعین گرامی قدر، کربلا میں ہر ہستی نے حسین سے مودت کی، کربلا میں حسین سے ہر ہستی نے مودت کی، اور کمال حد تک مودت کی۔ خدا کی قسم، اس لیے تو حسین نے یہ جملہ شب عاشور کی رات کہا تھا۔ ابھی میں مصاحب کی طرف آتا ہوں، یہ جملہ حسین بادشاہ نے شب عاشور کی طرف کہا تھا، شب عاشور کی رات کہا تھا کہ مجھ جیسے صحابی کسی کو نہیں ملے، میرا ہر صحابی کمال پر ہے، میرا حبیب بھی کمال پر ہے،
میرا جون بھی کمال پر ہے، میرا ہور بھی کمال پر ہے، میرا زہیر بھی کمال پر ہے، وہاب قلبی بھی کمال پر ہے، میرا عابد شاکری بھی کمال پر ہے۔ یعنی ہر صحابی اپنے کمال کے درجے پر فائز تھا۔ حبیب کا اپنا انداز تھا، وہ کیسے کوفے سے روانہ ہوا، کیسے اسے خط ملا، اور وہ خط اس کی بیوی نے پڑھا کہ فوراً سے پہلے گھر کو چھوڑ، حسین کی مدد کے لیے جا۔ یہ روانہ ہو گیا۔ دیکھیں ہور دیکھیں کیسے آیا، جون دیکھیں کیسے مدینے میں کام کیا کرتا تھا لوہے کا، کیسے ساتھ آ گیا۔ یعنی حسین کے ساتھ، جملہ سنیے گا، ہم کہتے ہیں نا یہ پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھوں سے دوستی رکھو، یہ معیار دنیا کے ختم کرو۔ معیار ہونا چاہیے کہ یہ آل محمد کا عاشق ہے، معیار یہ ہونا چاہیے کہ یہ حسین کا دیوانہ ہے، معیار یہ ہونا چاہیے کہ علی کا عاشق ہے، تاکہ اس سے جڑ جاؤ شاید تمہاری بھی قسمت سنور جائے، ہے یا نہیں؟ یہ تو صحیح ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں، یہ پڑھے لکھی ہیں، پڑھے لکھوں کے ساتھ رہا کرو۔ کون سے پڑھے لکھے؟ یہ دنیا کی ڈگری لے کر آتے ہیں، یہ جو دنیا کی ڈگری لے کر سب سے زیادہ علی کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو گاؤں میں بیٹھا ہوا وہ ایک چھوٹا سا دیہاتی بھی اچھا لگتا ہے کہ جب علی کا نام لو آنکھ بند کر کے کہتا ہے یا علی مدد، تو وہ تو زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہے ادھر۔ بھائی امام زمانہ جب غیبت میں گئے تو جن صحابیوں کو اپنا نائب بنایا ان میں سے ایک بھی اس وقت کا بڑا عالم نہیں تھا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں باز بھائی، نعیم بھائی، ان میں سے جو بھی تھا ان میں سے کوئی بھی، دیکھیں اس وقت علماء موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے امام زمانہ کی غیبت کے وقت، لیکن انہوں نے ان کو چنا جو کہ معاشرے میں عام کام کرتے تھے لیکن عشق میں اعلیٰ درجے پر تھے۔ تمہاری پڑھائیاں، تمہارا پڑھنا یہ معیار طے نہیں کر سکتا کہ تم عشق کے اعلیٰ مقام پر ہو۔ یہ معیار خود حجت طے کرتی ہے کہ کون عاشق ہے کون عاشق نہیں۔ ٹھیک ہے، لکھنے والوں کا اپنا کام ہے، ان سے بھی یہ اپنا کام لیتے ہیں، انہوں نے ہر ایک سے اپنا کام لینا ذیشان بھائی، لیکن عشق کے معیار کی جو ڈگری ہے وہ بندے نہیں دے سکتے، وہ حجت ہی دے سکتی ہے۔ آپ خط لکھتے ہیں 15 شعبان کو امام زمانہ کے نام، عریضے لکھتے ہیں، اور عریضے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ ہوا پانی کے حوالے، لیکن نام کس کا لکھتے ہیں؟ حسین بن روح کا لکھتے ہیں نا بھائی۔ جب عریضے لکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے حسین بن روح، یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ امام زمانہ کو دے دیں۔ بھائی 1400 سال گزر گئے، ابھی تک حسین بن روح کے نام لکھ رہے ہیں، کیا آپ امام زمانہ کو دیں؟ کیا خود نہیں دے سکتے؟ اور حسین بن روح کا تھا کون تھا؟ امام کا نائب۔ نائب وہ ہوتا ہے جسے امام مقرر کرے، امام وہ نہیں ہوتا، نائب وہ نہیں ہوتا جسے بندے مقرر کرتے ہوں، نائب وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ ایک سوال ہے، عقیدے پر سوال آتا ہے تو میں اس گتھی پر تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ وہ سلجھ جائے۔ صحیح، نائب وہ نہیں ہوتا جسے بندے مقرر کریں، نائب وہ ہوتا ہے جسے امام مقرر کرتے ہیں۔ اب امام نے مقرر کیا تھا نا حسین بن روح کو، اور حسین بن روح کا عشق کا معیار دیکھیں، یہ عام آدمی تھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ موچی تھے، جوتیاں سیتے تھے۔ یہ دیکھو نا، یہ اگلی گال انہوں نے ساتھ چھوڑی ہے، بغداد دے چوک اچ بے کے جوتیاں سینے ہن، ایک جوتی سینے والا تو چاہتا ہوں وہ بیٹھا ہوا چوک پر، اور اس وقت امام کے ماننے والے بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، جنہوں نے فقہ پڑھی ہوئی تھی، فلسفہ کلام پڑھا ہوا تھا، عشق پڑھا ہوا تھا، قرآن پڑھا ہوا تھا، تفسیر پڑھی تھی، بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے حسین بن روح کو چن لیا، اور اس کے عشق کا معیار دیکھیں کہ جب امام غیبت میں گئے تو ایک امام کی ماننے والی تھی،
اس نے کئی سال لگا کر امام کے لیے کچھ تحفے اس نے اکٹھے کیے، کچھ تحفے بنائے. اس نے کہا کہ اب امام دنیا میں آ گئے ہیں تو میں جا کر تحفے دوں. تو اسے بنانے میں 2-3 سال گزر گئے. اب جو گئی وہاں پر پوچھنے کے لیے امام کے بارے میں، انہوں نے کہا وہ تو غیبت میں چلے گئے ہیں، وہ تو پردے میں چلے گئے ہیں. کہ میں تو ان کے لیے تحفے لائی تھی. لوگوں نے کہا امام اپنا ایک نائب مقرر کر گئے ہیں، اس کا گھر ساتھ ہی ہے. کہا کون ہے؟ کہا حسین بن روح. تو چاہتا ہوں یہ گئی حسین بن روح سے گھر دستک دی. اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا. کہا کون؟ کہا میں مولا کی نوکرانی ہوں، ماننے والی ہوں. دیکھا نہیں، غیب میش کر رہی ہے. دیکھا نہیں ہے، غیب میش کر رہی ہے. کہا حسین بن روح کہاں ہے؟ حسین بن روح ہے. کہا تو کون ہے؟ کہا تو امام نے اپنا نمائندہ مقرر کیا. کہا میری اتنی جرت نہیں، میری اتنی مجال نہیں میں اپنے منہ سے کہوں کہ امام نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا. لیکن وہ کہہ گئے ہیں کہ غیبت میں اگر مجھ تک کوئی پیغام پہنچانا ہو تو میرے پاس آ جانا، میں آگے پہنچا دوں گا. یہ آگے سے کہتی ہے میں کیسے مان لوں کہ تجھے امام مقرر کر گئے ہیں؟ بھائی میں کیسے مان لوں کہ تجھے امام اپنا نمائندہ مقرر کر گئے ہیں؟ یہ بھی تو ماننے والی تھی. آگے سے وہ بھی حسین بن روح تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا. کہا اچھا تو امتحان لینا چاہتی؟ کہا ہاں لوں گی امتحان. زندگی لگا کر مولا کے لیے تحفے بنائے ہیں، مجھے کیا معلوم تو آگے پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا. جیسے مولوی آج کہتا ہے سارا مال مجھے دے دو میں آگے پہنچا دوں گا. اب پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. تو چاہتا ہوں آگے سے حسین بن روح انہوں نے کہا میرا امتحان لینا چاہتی. جا، یہ ساتھ ہی تیرے دجلہ بہ رہا ہے. کیا بہ رہا ہے؟ دجلہ. جا دجلہ کے کنارے جا، جو تو امام کے لیے لائی ہے اس کو دریا دجلہ میں پھینک دے. جب پھینک دینا تو میرے پاس آ جانا، پھر میں تجھے جواب دوں گا. پھر میں تجھے جواب دوں گا. یہ بڑی پکی ماننے والی تھی. اس نے بھی نا امتحان لینے کے لیے سارے ورگا ہوا کہ خیر ہے پانی ساڑھے وہاں پہنچے ہی نہ، چلو گھاری چاہو. یہ پکی ماننے والی تھی. یہ گئی دجلہ کے کنارے، اس نے امام زمانہ کا نام لیا اور وہ تحفے دریا میں پھینک دیے. دریا میں تحفے پھینکنے کے بعد سیدھی حسین بن روح کے گھر گئی. اب تھک کرنا سنے گا. گھر گئی، دروازے پر دستک دی. آگے حسین بن روح نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کر جیب میں ہاتھ ڈالا. کہا یہی تحفے لائی تھی نا؟ کہا یہی تحفے لائی تھی نا؟ توجہ چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ حجت جس کو چن لے. اب اس کا عشق امام سے اتنا تھا کہ امام نے عشق کی بنیاد پر اسے چنا. کربلا میں جتنے موجود تھے حسین نے انہیں عشق کی بنیاد پر چنا، دنیا کے نظام کی بنیاد پر نہیں چنا. بھائی بڑے بڑے اور بھی تو دلیر لوگ موجود تھے، سورما لوگ موجود تھے، کئی لوگ موجود تھے علی کے عاشق تھے. لیکن حسین نے سب عاشقوں میں سے 72 عاشق چنے. بھائی شب عاشور کی ہے مجلس، تو میں یہ تھوڑے سے میں نے فضائل پڑھے ہیں تاکہ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. حسین بادشاہ نے کتنے عاشق چنے؟ 72 عاشق چنے. یعنی حسین نے وہ عاشق چنے جتنا اکبر کا معیار عشق تھا حسین کے ساتھ، اتنا ہی جون کا معیار عشق تھا حسین کے ساتھ. ہوئے 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 بھائی جتنا اون و محمد کا عشق تھا حسین کے ساتھ، اتنا حبیب کا عشق تھا حسین کے ساتھ. یعنی کربلا میں یوں سمجھے دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے عاشق حسین اکٹھے ہو گئے اور وہاں عشق کی جنگ ہو رہی تھی. اور عشق کی جنگ کیا تھی کہ میں سب سے پہلے حسین کے لیے مر جاؤں، میں سب سے پہلے حسین کے لیے لڑتے ہوئے قربان ہو جاؤں. عشق کی جنگ ہو رہی تھی نا. اب 72 عاشق تھے. ایک کہتا مجھے پہلے بھیجیے، ایک کہتا مجھے پہلے بھیجیے، ایک کہتا مجھے پہلے بھیجیے. حسین نے دیکھا عاشق زیادہ ہے، دن چھوٹا ہے. حسین نے دیکھا عاشق زیادہ ہے، دن چھوٹا ہے. حسین نے سورج کو وہیں روک دیا. کہا میرے عاشق مجھ پر قربان ہونا چاہتے ہیں.
تو ذرا کچھ دیر ٹھہر، آج ذرا اللہ کو بھی نا یہ منظر دیکھنے دے کہ عاشق کیسے اپنے معشوق پر قربان ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے دے کہ آج عاشق کیسے اپنے معشوق پر قربان ہوتے ہیں۔ یہ سارے عاشق تھے حسین کے، اور حسین تھا معشوق، یہ اس کے لیے کربلا بھی آ گئے اور مرنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ عاشق ہے حسین کی، اور کربلا میں حسین عاشق ہے اللہ کا۔ اور حسین عاشق ہے اللہ کا، یعنی 72 کا عشق ایک دوسرے کے برابر تھا تو حسین کے قریب آئے۔ اب حسین کا عشق اللہ سے اتنا تو ہونا چاہیے کہ وحدانیت کے قریب ہو، اتنا تو توحید کے قریب حسین کو ہونا چاہیے کہ حسین اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، کیونکہ یہاں حسین عاشق ہے، اللہ معشوق ہے۔ یار میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑی مہربانی میرا بڑا ساتھ دیا۔ یہاں حسین عاشق ہے، اللہ معشوق ہے، 72 عاشق ہیں، حسین معشوق ہے۔ 72 نے قربانی دی حسین کے لیے، حسین نے ان کو یہ طاقت دی، علیہ السلام بھی بنا دیا، اور ان کی خون کو خاک میں ملا کر قیامت تک خاک شفا بھی بنا دیا۔ اچھا حسین تو نے اپنے عاشقوں کو تو بڑا مقام دیا، اپنے ساتھ شامل کر کے سب کو علیہ السلام بنا دیا، تو بار الہ تو فیصلہ کر، حسین تیرا عاشق ہے تو حسین کو کیا دے گا؟ حسین لبیک۔ بڑی مہربانی آپ نے توجہ کی، صحیح توجہ ہے نا؟ بات میں بڑے بہت سلیس کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ کس کا عاشق تھا؟ محمد کا۔ اللہ عاشق، محمد معشوق۔ اب اللہ نے کیونکہ محمد سے عشق کیا تھا، تو کیونکہ عشق کیا تھا محمد سے، تو اللہ نے کیا کیا کہ محمد کو معراج پر بلایا کہ میں تیرا عاشق ہوں، تو میرا معشوق ہے، میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، اس لیے تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ تو یہ قانون طے ہو گیا، جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ بھائی قانون طے ہو گیا نا، جو عاشق کو معشوق اپنے پاس بلاتا ہے۔ اب حسین کے جو کربلا میں جتنے عاشق تھے، حسین نے سب کو بلا لیا نا۔ اور بھائی حسین نے یہ چیز طے تھی، حسین نے دیکھا کہ حبیب عشق کرتا ہے، بلا لیا، جون عشق کرتا ہے، بلا لیا، عابد شاکری عشق کرتا ہے، بلا لیا، تو قانون طے ہو گیا، جو عاشق ہوتا ہے معشوق کو بلاتا ہے۔ اب اس وقت کربلا میں اکلوتی ہستی ہے حسین، جو اللہ کا عاشق ہے، اللہ معشوق ہے، حسین عاشق ہے۔ اب اللہ نے کہا بارے لا، اب فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے، تو میرے نانا سے عشق کرتا تھا، تو نے اسے عرش پر بلایا، اب میں تجھے عشق کرتا ہوں، میں تجھے کربلا مولا بلاتا ہوں۔ حیدر بڑی مہربانی، صحیح آپ کی بہت مہربانی۔ بڑا مشکل یہ تھا، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے شاید پریشانی ہو، لیکن آپ نے بڑی مہربانی کی، مالک آپ پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ تو کیا کہا؟ تو کہا میں تیرا عاشق ہوں۔ اللہ نے کہا عرش پر آ، یہاں پر لواء الحمد کا پرچم لہراتا ہے۔ حسین نے کہا کربلا یا عباس کا علم لہراتا ہے۔ اللہ نے کہا عرش پر آ، یہ عرش اعلیٰ ہے۔ حسین نے کہا کربلا یہ معلیٰ ہے۔ بھائی اللہ کہتا تھا حسین کو تو آ، حسین کہتا تھا تو آ۔ بھائی میں تیرا عاشق ہوں، قانون تو نے بنایا ہے۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا حسین بادشاہ نے، لوگ کہتے ہیں نماز میں سر دیا، بھائی یاد رکھنا حسین شریعت کا بانی ہے۔ جب حالت جنگ ہو، حالت جنگ میں جب چاروں طرف تلواریں چل رہی ہوں تو مصلی پر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتی، امام شریعت کا مالک ہوتا ہے۔
شریعت کہتی ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے 2 رکعت کی نماز 1 رکعت سمجھ کر پڑھ لو اشاروں کے ساتھ. بھئی حسین تو نماز گھوڑے پر بھی پڑھ سکتے تھے. یہ حسین نے جب سجدہ دیا اب سوچو پوچھو یہ کون سی نماز تھی؟ بھئی ظہر اثر تو ہو چکی تھی. پھر جملہ ظہر اور اثر تو ہو چکی تھی. میں جملہ کہوں بھئی بیدار ہو کر جملہ سنیے گا. ظہر سے پہلے ہور آیا حسین کے پاس. ظہر سے پہلے ہور آیا حسین کے پاس اور ظہر کی نماز پڑھانے سے پہلے حسین نے ہور کو قربان کر دیا. آپ نے یہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں. ظہر سے پہلے ہور آیا اور ظہر کی نماز سے پہلے حسین نے ہور کو قربان کروا دیا. میں کہوں مولا آپ نے نماز پڑھانی تھی, اس نے آپ کے پاس آنے سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی وہ ادھر کی تھی, جتنے روزے رکھے وہ ادھر کے تھے. بھئی یزیدیوں کے ساتھ رہ کر نمازیں بھی پڑھتا رہا, روزے بھی رکھتا رہا, حج بھی کرتا رہا, اپنی طرف سے جہاد بھی کرتا رہا. اب مجھے بتاؤ کیا اس کی نمازیں قبول ہوئی؟ اس کی نمازیں تو قبول نہیں تھی. میں کہوں مولا ادھر تو اس کی کوئی نماز قبول ہوئی نہیں, اب آیا ہے تیرے پاس, کم از کم اس کو ظہر کی نماز تو اپنے ساتھ پڑھنے دے. کم از کم ایک نماز تو اس کو اپنے ساتھ پڑھنے دے. تو جب نے حسین کی آواز آئے گی, اگر میں ہور کو ظہر پڑھوا کر پھر قربانی کے لیے بھیجتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہور کو نماز نے بچایا. میں نے ہور کو ظہر سے اس لیے پہلے بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اس ہور کو نماز نے نہیں حسین نے بچایا ہے. بے شک نماز تو فرض ہے, نماز واجب ہے, لیکن یہ علت دکھانی تھی. حسین نے اپنا مرتبہ دکھانا تھا, حسین نے اپنا معیار اور مقام دکھانا تھا. اور حسین بادشاہ نے جب نماز پڑھوائی ظہر کی, ظہر پڑھوائی تو عصر بھی ساتھ ہوئی. بھئی لوگ سب کہتے ہیں حسین عصر کے وقت شہید ہوئے, کہتے 3 یا 4 بجے سپہر کا وقت تھا. بھئی گرمی شدید ہو تو ظہر عصر 12:30 سے 1 بجے ہو جاتی ہے. بھئی آپ خود سوچے, نماز تو ہو جاتی ہے. تو یہ حسین بادشاہ نے کون سی نماز پڑھی؟ اور جب حسین بادشاہ ظہر کی نماز پڑھوا رہے تھے تو حسین بادشاہ نے نمازیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور 2 نمازیوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے نماز نہ پڑھو. انہوں نے کہا مولا گستاخی ہو گئی. کہا نہیں, کہا ایک میرے آگے کھڑا ہو جائے اور ایک میرے پیچھے کھڑا ہو جائے. بعض روایتوں میں کہا ایک کو کہا دائیں کھڑے ہو جاؤ, ایک کو کہا بائیں کھڑے ہو جاؤ. اب جب حسین نے ظہر عصر کی نماز پڑھانا شروع کی, اب دیکھیں کمال کا نمازی نماز پڑھا رہا ہے اور افضل نمازی حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی جماعت کائنات میں دوبارہ ہوگی نہیں, ایسی جماعت کائنات میں دوبارہ ہو ہی نہیں سکتی. اب جب حسین نے نماز پڑھانا شروع کی, جان بھائی تو کافروں نے یزیدیوں نے تیر مارنا شروع کیے. اب نمازی نماز پڑھ رہے تھے تو جو حسین کے دائیں بائیں کھڑے تھے وہ کبھی حسین کے سامنے آتے, کبھی حسین کے دائیں جاتے, کبھی حسین کے بائیں جاتے. وہ ان تیروں کو روکتے اور تیروں کو اپنے سینے پر روکتے. اب نماز ہو گئی ختم. جب نماز ختم ہوئی تو جنہوں نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے نہ پڑھنے والوں کو کہا ہم نے تو آج وہ نماز پڑھی ہے کہ قیامت تک اب وہ نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا, اور تم نے تو وہ نماز پڑھی نہیں. وہ اداس ہوئے, حسین کے پاس آئے, آخر کا مولا آپ نے تو ظہر عصر پڑھا دی اور جنہوں نے آپ کے پیچھے پڑھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نماز تو کائنات میں دوبارہ ہوگی نہیں, کیونکہ اس کے بعد تو شہادت ہی شہادت ہے. مولا ہمارا کیا بنے گا؟ اب توجہ, حسین نے ان کا ماتھا چوما, مسکراتے ہوئے کہا جو نماز تم نے پڑھی ہے آدم سے لے کر قائم تک کوئی نماز یہ پڑھ نہیں سکتا. تو کیا کہا؟ یعنی جنہوں نے حسین کا دفاع کیا, حسین نے کہا انہوں نے بھی قائم نماز ادا کی ہے. اپنی سوچوں سے ان کو نہ سوچا کرو, تمہاری سوچیں نجس ہیں, نجس ہیں اس لیے تو آج ایک سوچ ہے کل اور سوچ ہے.
تمہاری سوچیں تو کیا ہے، تمہاری سوچیں نجس ہیں بھائی، جو سوچ بدلتی جائے. خود کہتے ہو 20 سال پہلے میں نے بڑی غلطیاں کی. بھائی سوچ اچھی ہوتی تو غلطی نہ کرتے، غلطی کی تو نقصان بھی اٹھایا. اور حسین بادشاہ کہہ رہا ہے انہوں نے میری حفاظت کی، اس لیے انہوں نے جو قائم نماز ادا کی ہے وہ کائنات میں کوئی نہیں ادا کر سکتا. تو حسین بادشاہ نے کیا کہا؟ اب حسین بادشاہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے حالت جنگ میں اگر نماز کا وقت ہے تو 2 رکعت کی نماز 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حسین کسی کی جرت ہی نہیں تھی حسین کو گھوڑے سے گرا سکتا. امام کا اختیار اتنا ہے، امام کی طاقت اتنی ہے، کوئی گرا نہیں سکتا تھا. یہ تو جب حسین نے کہا کہ میں تیرا عاشق ہوں اپنے نور کا ظہور کر، تو اللہ نے اپنے نور کی تجلی کربلا میں کی اور حسین نے اس تجلی کو دیکھا. جملہ کہنے لگا ہوں، جب کوئی افضل چیز مفضول کے سامنے آئے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. حسین نے اس نور تجلی کو دیکھا، دیکھتے ہی اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا کیونکہ سجدہ واجب ہو چکا تھا. تو یہ سجدہ تجلی کا سجدہ تھا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. آخری آج میں نعرہ حیدری. ہاں سامنے گرامی قدر، تو کیا یہ وہ سجدہ تھا؟ میں نے ارادہ یہی کیا ہوا تھا کہ صرف مصائب میں پڑھوں گا، لیکن جب بات سے بات شروع ہوئی تو میں نے یہ گفتگو کر دی. قطعاً میرا ارادہ آج یہ تھا کہ میں صرف مولا کا یہ کربلا پڑھوں گا، پھر جو مالکوں کو منظور جو آ گیا، جو آپ کے لیے حصہ تھا وہ آپ لے لیں. ایک اور جملہ کہوں آپ سے، لیکن 2 منٹ میرا ساتھ دے دیں، ایسے تھک کر نہ سنیے گا. حسین کا اختیار تو اتنا ہے، اب تھک کر نہ سنیے گا، اتنا ہے کہ جب عرش سے ملک الموت نے دیکھا نا کہ حسین نے اتنی جنگ لڑی ہے اور سارے مروا کر پھر اتنی جنگ لڑی، ایک ایک کو شہید کروا کر حسین اتنا دلیری سے لڑ رہا ہے، زخمی ہے، سر زخمی، بدن زخمی، ہاتھ زخمی، سینہ زخمی، کان زخمی، پاؤں زخمی، خون خون ہے، لیکن علی کا لال، علی کا شیر بیٹھا ہوا ہے تلوار پکڑ کر. اب جب حسین بادشاہ کو اس نے دیکھا تو ملک الموت نے اللہ سے کہا بار الہ مجھے اجازت دے، مجھ سے حسین کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا. بھائی تھک کے نہ سنیے گا، مجھ سے، اب میں آپ کو بالکل تھکنے بھی نہیں دینا، مجھ سے حسین کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا. اب اللہ پوچھ رہا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کبار اللہ مجھے اجازت دے، میں حسین کو کہتا ہوں کہ اپنی روح میرے حوالے کرے تاکہ میں حسین کی مشکل آسان کروں. اس نے حسین کو ظاہری طور پر دیکھا کہ زخمی حالت میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں اور ایک جگہ گرم ریت پر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اب ملک الموت نے جب پوچھا، اللہ نے کہا اگر تجھے حسین اپنی روح دیتا ہے تو چلا جا، اگر حسین تجھے اپنی روح دیتا ہے تو چلا جا. اب یہ اس نیت سے آیا کہ میں حسین کی مشکل حل کر رہا ہوں، کیونکہ حسین نے کہا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. یہ حسین کا مصائب کا بھی جملہ ہے سو ہے، لیکن حسین نے اس جملے میں کائنات کو اپنی طاقت دکھائی ہے. حسین نے کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے. اتنا کہنا تھا، نبیوں کو جواب دینا پڑا لبیک یا حسین، فرشتوں کو جواب دینا پڑا لبیک یا حسین، جنات کو جواب دینا پڑا لبیک یا حسین، سمندر میں رہنے والی ہر مخلوق کو جواب دینا پڑا لبیک یا حسین. سب نے کہا لبیک یا حسین. اب حسین نے عرش پر دیکھا، اللہ بھی کہہ رہا تھا لبیک یا حسین.
بھائی کیونکہ حجت نے مدد مانگی تھی نا، تو حسین نے جب یہ منظر دیکھا نا، ایک مرتبہ حسین نے اپنے دل میں شکر تو کیا ہوگا کہ آج تک کسی بھی حجت نے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا سوائے میرے. آج دیکھو میں کہہ رہا ہوں ہے کوئی جو میری مدد کرے. میرا بابا علی بھی آ گیا، میرا نانا محمد بھی آ گیا، سب کھڑے ہو گئے. تو معلوم ہوا یہ حسین نے یہ جملہ کہہ کر کائنات کو اپنا اختیار دکھایا ہے کہ میری ایک آواز پر پوری کائنات لبیک کہہ رہی ہے. کیونکہ کربلا میں اللہ سے لے کر فرش پہ رہنے والی ہر مخلوق نے لبیک یا حسین کیا تھا. اس لیے آج بھی حسین کے روزے پر اربعین کے موقع پر کروڑوں انسان نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والی مخلوق بھی یہی کہتی نظر آتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیا ہوتی ہے؟ لبیک یا حسین. میں جملہ کہاں تھی ہم؟ ملک الموت. کہا اگر تجھے اپنی روح دیتا ہے تو جا کر لیا. اب ملک الموت آیا کربلا. توجہ ہے سر؟ ملک الموت آیا کربلا. اب جب یہ کربلا آیا، اس نے دیکھا حسین ایک طرف بیٹھے ہیں، سر کو جھکایا ہوا ہے، اپنا ماتھا اپنی تلوار کے دستے پہ رکھا ہوا ہے، بدن زخمی، جسم زخمی، بالوں سر پر خاک، بدن پر خاک، حالت زخمی. اس کو حسین کو دیکھا نا، اس کو بڑا رحم آیا، اس کو بڑا ترس آیا. یہ آیا حسین کے پاس، سلام کیا. حسین بادشاہ نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، سر اٹھائے بغیر اس کے سلام کا جواب دیا. اس سے کوئی دوسری بات ہی نہ کی. اس نے سوچا تھا شاید حسین مجھ سے کوئی بات کریں گے. اس نے کہا مولا مجھ سے یہ آپ کا نا حال نہیں دیکھا جا رہا. کہا تو پھر؟ کہا مولا اگر مجھے اجازت دیں تو کیا میں آپ کی روح قبض کر لوں؟ بے شک آپ نہ بولے، جملہ میں کہوں گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں آپ کی روح قبض کر لوں؟ اتنا کہنا تھا، یہ حسین کو جلال آیا کہ اگر تو حسین کو کائنات میں ڈھونڈ لے تو روح قبض کر لینا. یا علی نہیں بھائی، جیو سر، جیو توڑ، جیو سر، جیو. اگر تو پوری کائنات میں حسین کو ڈھونڈ لے، تجھے اجازت ہے روح قبض کر لے. پھر ملک الموت کہتا ہے مجھے کبھی حسین نظر نہ آیا. مجھے ملک الموت کہتا ہے حسین نظر نہ آیا. سکینہ حسین کو دیکھ رہی تھی لیکن ملک الموت کو حسین نظر نہ آیا. اوے یا علی، یا علی، صحیح، بڑی مہربانی. او بھائی سب دیکھ رہے ہیں حسین کو، مارنے والے بھی دیکھ رہے ہیں، گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، ملک الموت کو حسین نظر نہیں آ رہا. وہ چکرا گیا، وہ کبھی عرش پہ جا رہا ہے، کبھی فرش پہ جا رہا ہے، کبھی تحت الثری میں جا رہا ہے. اور بھائی یہ تو وہ ہستی ہے جن کا ملک الموت پر اختیار ہے. اس کی کیا جرت تھی کہ ان کی روح قبض کرتا؟ یہ تو ارادہ کرتے ہیں، یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. یہ ملک الموت تو ہمارے اور تمہارے لیے بنایا گیا ہے. تو جاتا ہوں، نبیوں کے پاس آتا رہا، جرت نہیں تھی ان ہستیوں کے پاس آتا. معلوم ہوا یہ کربلا ساری کی ساری عشق ہے. کربلا ساری کی ساری عشق ہے. یہاں پر آپ کو دکھ نظر آتا ہے، مصائب نظر آتا ہے، لیکن عارفین یہاں سے عشق نکالتے ہیں. فقیر یہاں سے مودت ڈھونڈتا ہے. تو یہ چاہتا ہوں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معرفت بلند ہو، بس کربلا کو سوچنا شروع کرو. ہر شہادت کے پیچھے عشق ہے اور اس عشق کے پیچھے بلندی ہے. بھائی میں ایک آخری جملہ اور پھر مصائب. مولا کا ایک صحابی عابس شاکری، نام سنا ہوا آپ نے؟ عابس شاکری یہ بہت بہادر اور بہت جری صحابی تھا. جب امام حسین مدینے سے روانہ، تھک گئے ہو سر؟ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، آپ کو داد سر. بہت پیارا جملہ کا، چاہتا ہے زمانہ مجھے حسین کا ہے. کیونکہ کربلا کے بعد سے اب اللہ کی ساری مرضیاں حسین کے پاس ہیں.
کیونکہ خدا کے عدل کا تقاضا ہے. اب اختیار حسین کا ہے. اب جس سے حسین راضی ہے اسی سے اللہ بھی راضی ہے, علی بھی راضی ہے. حسین کو راضی کرنا پڑے گا. عابد شاکری یہ مولا کا ماننے والا تھا, چاہنے والا تھا. تو جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا, کربلا پہنچنے لگا, تو راستے میں ایک منزل پر پہنچے تو حسین بادشاہ نے مولا عباس سے پوچھا یہ خیمہ کس کا لگا ہوا ہے؟ کہا مولا یہ عابد شاکری کا خیمہ لگا ہوا ہے. کہا اس کے خیمے کے ساتھ ہمارا بھی خیمہ لگا دو. اب خیمہ لگا دیا گیا. عابد شاکری اپنے خیمے میں نواب آدمی, بہادر آدمی, جری آدمی, دلیر آدمی, قبیلے کا سردار آدمی تھا. اب لگ گیا. اب عابد شاکری نے اپنے نوکر کو بلایا, غلام کو, کہا یہ بتائیے میرے خیمے کے ساتھ کس کا خیمہ لگا ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی کے بیٹے حسین بادشاہ کا خیمہ ہے. جب سنو نا علی کے بیٹے, اپنے نوکر کو جلدی سے کر یہاں سے خیمے اٹھا. اگر حسین نے بلا لیا تو جانا واجب ہو جائے گا. اگر حجت نے بلا لیا تو جانا واجب ہو جائے گا. اس نے اتنی بات کی غلام کے ساتھ. ادھر اس نے غلام کے ساتھ بات کی ملنگ سے, ادھر حسین نے عباس کو بلایا. ادھر حسین نے شہنشاہ غازی سرکار کو بلایا. کہا عباس, کہا ذرا یہ عابد شاکری کے خیمے میں جاؤ, یہ ایسے ہی ہم سے دور بھاگ رہا ہے. اسے کہا حسین یاد کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہم سے دور بھاگ رہا ہے. اسے کہو کہ حسین یاد کرتے ہیں. ادھر اس نے غلام کو کہا کہ خیمے اکھاڑ یہاں سے. غلام ابھی بندوبست کرنے لگا تھا, یہ غازی سرکار عابد شاکری کے خیمے میں آ گئے. اس سے پہلے عباس کچھ کہتے, عابد شاکری کہتے جہاں جی چاہتا ہے لے جا. خوش ہو کر بھائی حیدری تھکے نہیں میں بیٹھے صحیح, جہاں جی چاہتا ہے لے جا. اب عابد شاکری حسین کے ساتھ شامل ہوا. اب تو حسینی بن گیا صحیح, جیسے فطرس حسینی بن گیا. اب تو حسینی بن گیا. پہلے الگ خیمے میں تھا, اب اس نے اپنے غلاموں کا جو سامان ہے, سامان حرب ہے, جو سامان ہے خیمے کا, میرے لشکر کا, قبیلے کا, وہ سارا حسین کے خیمے میں شامل کر دے. یعنی اپنا مال اس نے حسین کے مال میں شامل کر دیا. حسین کے مال میں اپنا مال شامل کرنے سے پہلی شرط یہ ہے کہ حسین کا عاشق بنو. اور اگر یہ نہ ہوتی حسین بادشاہ اس کا مال لیتے ہی نہ. یہ تو اس کا مال قبول کرتے ہیں جو ان کا عاشق ہوتا ہے. اور اگر تم حسین کی نیاز کرتے ہو تو سمجھ لو تم پر حسین کی نظر ہے, نہیں تو حسین تمہاری نیاز کبھی قبول نہ کرتا. اور تم باقی مولویوں کی طرح بیٹھ کر بکواسے کر رہے ہوتے کہ نیاز تو حسین کی بنتی نہیں ہے, یہ تو بدعت ہوتی ہے. یہ وہ لانتی مولوی ہے, ہندو کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھا لے گا لیکن حسین کے نام کی کھیر نہیں کھائے گا. اب عابد شاکری حسین کے ساتھ تھا. نواب آدمی, انداز نرالا ہوتا ہے. خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں, جو نسلی لوگ ہوتے ہیں, نسب والے ہوتے ہیں, کچھ نہ ہو ان کے انداز بولتے ہیں, ان کے انداز بولتے ہیں. ہے یا نہیں ایسے؟ جیسے بی بی ام البنین کا جو خاندان ہے, ان کا اپنا انداز بولتا تھا. بی بی ام البنین کے جو والد تھے ان کا انداز اتنا اچھا تھا کہ جب حضرت علی نے جناب عقیل کو بھیجا اور یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بہادر خاندان میں میری شادی ہو, تو جاؤ بنی کلاب میں ان کی ایک بیٹی ہے. تو جب جناب عقیل گئے تو انہوں نے ان کا رہن سہن اٹھنا دیکھا تو حیران ہوئے کہ اتنے کمال کے لوگ ہیں. تو یہ لمبی بات ہے, کس دن انشاءاللہ موقع ملا تو میں یہ قبائل کی شناخت, نسل اور نسب کے اوپر پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا. اب عابد شاکری کا اپنا انداز تھا. اب آگئی کربلا, آگئی 10ویں محرم. اب حسین بادشاہ نے قربانیاں پیش کرنا شروع کر دی. عابد شاکری کھڑا دیکھ رہا ہے. عابد شاکری آئے میرے مولا کے پاس, مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تجھے میں ابھی بھیجتا ہوں. انتظار میں تھا مولا بھیجیں تاکہ میں مولا کی راہ میں قربان ہو جاؤں. عباس کاظمی صاحب, اب آئی عابد شاکری کی باری. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب بھی نا
عرب میں جب بھی عرب میں جنگ ہوتی تھی تو جو لڑنے والے دو آپس میں آمنے سامنے آتے تو رجز پڑھا جاتا تھا، یعنی ہر کوئی اپنا اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں، تو کون ہے، اور رجز جنگ لڑنے والا خود پڑھتا ہے۔ یہ تاریخ ہے عرب کی، یہ تاریخ ہے کہ جو جنگ لڑتا ہے رجز وہ پڑھتا ہے۔ اب باری آئی عابد شاکری کی، عابد شاکری بیٹھا گھوڑے پر، تلوار اس نے رکھی اپنی نیام میں، اپنے سر پر اس نے اپنے قبیلے والا تاج سجایا، اونچا جوان، چہرے پر ہیبت، حسین کا عشق دل میں، وہ کافروں پر ایسے لرز لرز کے گرنے لگا۔ اب عابد شاکری نے اپنے غلام کو بلایا، غلام قریب آ۔ غلام قریب آیا، کہا میرے گھوڑے کی رکاب پکڑ اور مجھے کربلا کے میدان میں لے کر جا۔ حسین نے منظر دیکھا، اس کی کمال ہے۔ یہ جو کربلا ہے نا، یہ موضوع ہے بہت بڑا، اس پہ ایک صحابی پر گفتگو، حبیب پر گفتگو کی جائے تو کم از کم 5 مجلسیں چاہیے۔ اتنی تاریخ ہے حبیب ابن مظاہر کی، اب حبیب کا خط مشہور ہے اتنا، اس خط پر گفتگو اتنی ہو سکتی ہے۔ حسین نے منظر دیکھا، یزیدی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ لڑنے آ رہا ہے، نوکر ساتھ۔ اب غلام نے رکاب پکڑی ہوئی ہے، وہ میدان کی طرف روانہ ہوا۔ حسین بادشاہ حجت ہے، جانتے تو تھے لیکن ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے چپ رہ جاتے تھے۔ اب حسین بادشاہ کے بھی ساتھی کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ عابد شاکری جنگ پر جا رہا ہے، اپنے غلام کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اب جب بالکل بیچ میدان میں عابد شاکری آ گیا، اب ادھر سے یزیدی فوجی آ گئے، ادھر سے عابد شاکری آ گیا۔ جب ادھر سے عابد شاکری آیا تو عابد شاکری نے اپنے غلام کو کہا، غلام جگہ جی آقا، میری جگہ رجز میرا تو پڑھ۔ جڑے چپ کر گئے ہو نا، خدا دی قسم بڑا ظلم کیتا ہے تساں، میری جگہ میرا رجز تو پڑھ۔ جب اتنا کہا تو غلام آگے بڑھا، غلام نے کہا او یزیدیو، یہ نام کا عابس ہے، شاکری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، سن لو یزیدیو، اس سے بڑا بہادر پورے عرب میں کوئی ہے ہی نہیں۔ عابد شاکری بیٹھے آرام سے، آپ دیکھیں منظر، دیکھیں روب، دیکھیں میرے عابد شاکری کا، اور غلام کہہ رہا ہے، یزیدی سوچ رہی ہے عجیب بندہ ہے، جنگ لڑنے آیا ہے، غلام رج پڑا ہے، اور کہا حیران مت ہونا، اس کے وار سے کوئی بچتا نہیں ہے، اگر کوئی اس کی تلوار سے قتل ہو جائے تو مقتولین کے وارث فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں عام بندے نے قتل نہیں کیا، ہمیں عابد شاکری نے قتل کیا ہے، اور حیران نہ ہونا، لوگ اس کا نام تلوار کے قبضے پر لکھواتے ہیں تاکہ تلوار میں طاقت آ جائے، تلوار اپنے بندے کو ٹھیک سے نشانہ کر سکے۔ تم نہیں جانتے عابد کی بہادری کے چرچے عرب سے باہر تک ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسین ٹیلے پر کھڑے دیکھ رہے تھے، حسین نے ٹیلے پر کھڑے کھڑے اب بیداروں کا جملہ سنے گا، یہ بندے ہاتھ دیکھے گا، بابا جی جو باہر پیچھے تک بیٹھے ہیں نا، یہ مجھے نظر نہیں آ رہے، سارے اٹھانا، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر اچھی لگے عابد شاکری کو سلام ضرور بھیجنا۔ یا حسین نے پوچھا، عابد گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، پیچھے مڑا، پیچھے مڑ کر کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے، جی مولا۔ حسین نے پوچھا، عابد تو اپنا رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ عابد ہاتھ جوڑ کر کہتا، مولا میں تیرے دشمن سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تیرے دشمن سے، یہ جو ادا ہے نا عابد شاکری کی، خدا کی قسم نیند میں بھی خیال ہے نا تو لطف آتا ہے، بندہ کہتا ہے واہ 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 واہ، کہ مولا میں تیرے دشمن سے کلام ہی نہیں کروں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں کلام کروں، کیونکہ میں اب حسینی ہو گیا ہوں۔ اس لیے دشمن آل محمد رجس ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے۔ ان کو ہاتھ لگاؤ، یہ وہ والے نجسلین ہے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھی گئی۔ بس سامنے گرامی قدر، کربلا کو حادثہ نہیں، ہر چیز طے تھی، نام، بندے، نسب،
حسب نسل حسین کی، یہاں تک کہ جو جو کربلا میں آیا حسین کی اس کی ہر نسل پر قیامت تک کی نظر تھی. کیونکہ اگر عابس کی نسل ہے، کیونکہ عابس حسین پر قربان ہوا، اس کی جو نسل اب ہوگی بھی حسین کی نظر ہے. حسین عادل ہے، حسین کی ہر ایک پر نظر تھی، ہر ایک پر نظر تھی. 9 محرم کا دن گزر گیا، شب عاشوراء آ گئی، شب عاشوراء آ گئی. میں کچھ دیر سے آیا، آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا، لیکن خدا کی قسم زینب اس رات یہی کہتی رہ گئی، اللہ کرے یہ رات نہ ڈھلے، اللہ کرے یہ رات ختم نہ ہو. لیکن یہ رات ڈھل گئی. یہ جو رات آئی، حسین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. بیٹا جی 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ اپنے صحابیوں کے لیے وقف کیا، دوسرا حصہ صرف اور صرف بہن زینب کے لیے وقف کیا، دوسرا حصہ. تیسرا حصہ پروردگار کردگار کے لیے وقف کیا کہ تنہائی میں عبادت کروں گا. اس رات کو 3 حصوں میں وقف کیا. جب پہلا حصہ آیا، حسین بادشاہ نے اپنے سب صحابیوں کو بلایا. جب سب صحابی آ گئے، کہا میں تم سے راضی ہوا، میں تم سے راضی ہوا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں اکیلا حسین دیکھ لوں گا، میں اکیلا حسین ان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے میں کر لوں گا. انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہم محمد کو کیا منہ دکھائیں گے. حبیب ابن مظاہر کا جملہ ہے. انہوں نے کہا حسین میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر میں نے آپ کو چھوڑ لیا میں محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے اس رات میں جو پہلا پہر تھا چراغ جلایا. چراغ جلایا کا اندھیرا ہے، جس نے جانا ہے چلا جائے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جب چراغ بجھا سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے. حسین نے کہا تھا سب چلے جاؤ. عباس کو کہا تھا تو بشک میری بہن زینب کو لے جاتا ہے، لے کر چلا جا. یہ خبر جب زینب تک پہنچی، کہا ہو نہیں سکتا میں حسین کو اکیلا چھوڑوں، میں اس جنگل بیابان میں اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی. سب نے جانے سے انکار کیا. تو اسی رات حسین نے اپنے صحابیوں کو دیکھ کر فخر سے کہا میرے جیسے صحابی کسی کو نہیں ملے. امام زمانہ بھی یہ جملہ کہتے ہیں، جتنے اچھے صحابی حسین کو ملے وہ آج تک کسی کو نہیں ملے. مجھے بھی ملے ہوتے تو میں ظہور کر لیتا. عزیزدارو، رات کا یہ پہلا پہر گزرا، سب صحابیوں سے ملاقات کی. اب حسین آئے بہن زینب کے پاس. اب شہزادی کو پتا تھا کہ صبح حسین نہیں بچے گا. شہزادی زینب اور حسین آمنے سامنے بیٹھے، ایک دوسرے سے کبھی بی بی بطول کی باتیں کرتی تھی، کبھی حسین بابا علی کی باتیں کرتا تھا. دونوں بہن بھائی روایتوں میں ملتا ہے ایک دوسرے سے گلے لگ کر اتنا روئے جتنا رو سکتے تھے، اتنا روئے جتنا رو سکتے تھے. زینب کبھی حسین کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی تھی، کبھی اس گردن پر بوسہ دیتی تھی جہاں محمد بوسے دیتا تھا، کبھی حسین کو سینے سے لگاتی تھی. اس بہن کو بڑا پیار تھا حسین سے. عزیزدارو، جب یہ پہر ختم ہونے لگا نا، حسین بادشاہ نے بہن زینب کو کہا اپنے دونوں ہاتھ مجھے دکھا. جب دونوں ہاتھ آگے کیے، حسین بادشاہ نے شہزادی کی دونوں کلائیوں پر بوسے دیے اور روتے ہوئے کہا کل جب میں نہیں رہوں گا ان کلائیوں پر ہتھکڑیاں آ جائیں گی، ان کلائیوں پر رسیاں باندھی جائیں گی. عزیزدارو، دوسرا پہر یہ ختم ہوا. اس پہر کے دوران ہی حسین بادشاہ ہر خیمے میں گیا، ہر مستور سے ملا اور دیکھا ہر مستور اپنا اپنا شہید تیار کر رہی تھی، اپنا اپنا شہید تیار کر رہی تھی. حسین نے دیکھا کہ شہزادی زینب کے خیمے کے پیچھے ایک سفید بالوں والی مستور
جس کے بال برف کی طرح سفید تھے، سر پہ چادر نہیں تھی، رو کر زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے کہہ رہی تھی کاش میرے بیٹے بھی یہاں ہوتے، کاش میرے بیٹے بھی یہاں ہوتے تو میں اپنے بیٹوں کو حسین پر قربان کرتی۔ حضرت حسین بادشاہ جب اس بی بی کے قریب گئے دیکھا تو اماں فضہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور زمین پر انگلیوں سے لکیریں کھینچتی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کاش میرے بیٹے ہوتے۔ حسین نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا بھی یہاں موجود نہیں ہے، اگر میرا ایک بھی ہوتا تو اس بیٹے کو سب سے پہلے تجھ پر صبح قربان کرتی۔ حسین نے ایک مرتبہ اماں فضہ کو سینے سے لگایا، روتے ہوئے کہا گھبراتی کیوں ہے، میں تیرا بیٹا حسین ہوں۔ کہا میں تیرا بیٹا حسین ہوں؟ کہا نہیں تو بطول کا بیٹا ہے۔ کہا نہیں میں نے تجھے اماں کہا ہے، کل جب میں زین سے زمین پر گروں گا میں یہ بھی کہوں گا اماں زہرا میں گر گیا، میں یہ بھی کہوں گا اماں فضہ میں گر گیا، اماں فضہ میں گر گیا۔ اور جب حسین زین سے زمین پر گرے تو فضہ شہزادی زینب کے ساتھ کھڑی یہ دیکھ رہی تھی، دیکھتی ہوں حسین کیا کہتا ہے۔ جب حسین نے کہا نا اماں فضہ میں گر گیا تو اسی وقت فضہ نے روتے ہوئے کہا میرا لال، تو میرا بھی لال ہے، تو میرا بھی لال ہے۔ بی بی فضہ کو دلاسا دیا۔ عزادارو صبح ہوئی، سب شہید ہوئے، اکبر کی اذان ہوئی، سب شہید ہو گئے۔ جب یہ دن گزر گیا اب آئی حسین کی باری۔ حسین بادشاہ آئے اپنے خیمے میں، شہزادی زینب کو بلایا، روتے ہوئے کہا کہ وہ میرا پرانا صندوق کھولو۔ اس صندوق کو کھولا کہ میری اماں زہرا کے ہاتھوں کا سلا ہوا کرتا نکالو۔ حسین بادشاہ نے وہ خون آلود کرتا اتارا، اماں زہرا کے ہاتھوں کا سلا ہوا کرتا پہنا۔ حسین بادشاہ نے جنگ کی 7 مرتبہ گئے میدان میں، 7 مرتبہ خیمے میں واپس آئے۔ جب بھی خیمے میں واپس آتے رو کر کہتے زینب تو نے حسین کی جنگ دیکھی ہے؟ تو نے حسین کی جنگ دیکھی ہے؟ تو نے دیکھا ہے کہ حسین کیسے جنگ کرتا ہے؟ عزادارو میں جملے بس یہ آخری کہنے لگا ہوں، تو نے دیکھا ہے حسین کیسے جنگ کرتا ہے؟ حسین بادشاہ 7 مرتبہ خیمے میں آئے، 7 مرتبہ میدان میں گئے۔ جب 8ویں مرتبہ حسین میدان میں جانے لگا حسین نے کہا بہن زینب میرا آخری سلام ہو، اماں فضہ میرا آخری سلام ہو۔ عزادارو حسین بادشاہ نے جنگ کرنا شروع کی، یا جنگ کرتے کرتے حسین زین سے زمین پر گرا۔ جب زین سے زمین پر گرا عزادارو علماء کہتے ہیں، تمہارا 12واں امام کہتا ہے سلام ہو میرا اس مظلوم امام پر کہ جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، سلام ہو میرا اس مظلوم امام پر کہ جس کی لاش پر گھوڑے مشرق سے مغرب کو دوڑتے رہے، مغرب سے مشرق کو دوڑتے رہے، جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب آ گئی، جس کی بائیں پسلیاں دائیں جانب آ گئی۔ عزادارو حسین جب کربلا کی زمین پر گرا نا، ایک مرتبہ حسین اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اٹھ کر بیٹھا۔ اب یہاں پر میں ایک مقتل کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، بڑی سخت روایت ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، سادات سے معافی مانگ کر جملہ کہتا ہوں۔ عزادارو حسین بادشاہ اپنے ہاتھوں کے سہارے کربلا کی ریت پر بیٹھا، اپنا سر نیچے جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب کوئی گزرتے ہوئے تیر بھی مار جاتا ہے، کوئی گزرتے ہوئے تلوار مار جاتا ہے، کوئی گزرتے ہوئے مولا کو ٹھوکر مار جاتا ہے۔ میں نے کہہ لیا تو نے سن لیا، کوئی گزرتے ہوئے مولا پر گرم ریت پھینک جاتا ہے۔ امام مظلوم سر نیچے جھکا کے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یا عزادار عمر سعد لانتی کہتا ہے تم سے ایک حسین قتل نہیں ہوتا، کہا کل میں اسے انعام دوں گا جو سب سے زیادہ ظلم کر کے حسین کو مارے گا۔ عزادارو یزید کے لشکر میں سے 12 گھوڑ سوار آگے بڑھے، یہ شدید ظالم انداز سے ظلم کرنے میں مشہور تھے۔ عزادارو ایک لانتی گھوڑے سے اترا، حسین کے قریب آیا، آ کر کہتا ہے حسین، حسین نے دیکھا نہیں، پھر کہتا ہے حسین، حسین نے دیکھا نہیں، جب اس نے تیسری مرتبہ کہا حسین ادھر دیکھ، اب جب حسین نے دیکھا اس نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا ہوا تھا، اس زور سے حسین کے سر پہ مارا، شرم کر کے مت رو، شرم کر کے مت رو، اس زور سے حسین کے پتھر مارا
کہ بطول کا لال زمین پہ گر گیا۔ عزیزانو جب بطول کا لال زمین پہ گرا، حسین نے ایک مرتبہ پھر ہاتھوں کے سہارے سے خود کو اٹھایا، حسین کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ یا ایک دوسرا ملعون سامنے آیا، آ کر کہتا حسین میری طرف دیکھ، حسین میری طرف دیکھ۔ جب حسین نے تیسری مرتبہ دیکھا اس ظالم نے زور سے نیزہ مارا کہ سینے کے آر پار ہو گیا۔ حسین پھر اٹھا، ہمت کی اس نیزے کو باہر نکالا۔ ابھی عزادارو حسین بادشاہ دوسرا وار برداشت کر کے بیٹھا ہوا تھا، یا جو 12 گھوڑ سوار تھے یہ اکٹھے حملہ آور ہوئے، آگے بڑھ کر انہوں نے حسین پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دی۔ انہوں نے حسین پر گھوڑے جب دوڑانا شروع کیے، حسین کا زلزلہ جلال میں آیا، اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھائی، ان 12 گھوڑ سواروں کو مارنا شروع کیا، دیوانوں کی طرح حسین کا طواف کرنا شروع کیا۔ جب 12 گھوڑ سوار دور چلے گئے، حسین زمین پر گرا ہوا تھا، گھوڑا قریب آیا حسین کے، رو کر کہتا ہے اگر حکم دے تجھے زینب کے پاس لے چلو، اگر حکم دے تجھے زینب کے پاس لے چلو۔ حسین رو کر کہتے ہیں میرے میں ہمت نہیں میں اٹھ کر تجھ پر سوار ہو سکوں، یا ذوالجلال نے کہا تو میری رکاب کو پکڑ، میں تجھے کھینچ کے خیمے میں لے جاتا ہوں، میں تجھے کھینچ کے خیمے میں لے جاتا ہوں۔ مقتل کی روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ذوالجنا کی رکابوں کو حسین نے تھاما، لگاموں کو تھاما، اب ذوالجنا نے حسین کو کھینچنا شروع کیا۔ یا زینب خیمے کے دروازے پر رو کر کہتی تھی آ میرا ذوالجنا، میرے حسین کو لے آ، ذوالجنا لے آئے، آ میرا ذوالجنا میرے حسین کو لے آ۔ لعنتیوں سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے حسین کے ذوالجنا پر تیر مارنے شروع کیے۔ ذوالجنا رو کر کہتا ہے حسین میں نے کوشش بڑی کی ہے تجھے خیمے تک پہنچاؤ، لیکن لعنتیوں کے تیر زیادہ ہے۔ ماتم حسین دس